آبادی. اس کو ماڈریٹ کریں گے محبوب ظفر صاحب اور پارٹیسپینٹس ہیں افتخار عارف صاحب, نجیبہ عارف, تبسم ملیح آبادی, فروخ جمال صاحب اور حوری نورانی صاحبہ. میں جلدی سے محبوب ظفر صاحب کا تعارف کرا دیتی ہوں. Mehboob Zafar is a poet in Urdu and Punjabi. He also writes in Sindhi and Hindi. Recipient of the Bahadur Shah Award in Delhi. He has translated many English and Sindhi writings about the great Sufi poets of Sindh, Shah Abdul Latif Bhittai. He is president of Islamabad-based literary organization Zawiya. He is the anchor and editor of Kar, a literary program aired from Radio Pakistan, Islamabad. He has a master's in Urdu literature and has been working with the Pakistan Navy. Over to you, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. خدائے بزرگ و برتر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز اسی ذات بابرکت کو زیبا ہے. معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نویں اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں اور جوش صاحب کے حوالے سے جوش صاحب کی آخری کتاب، ان کا آخری شعری مجموعہ محمل و جرس کے اس تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساتھی. جوش صاحب کی آخری لیلہ سخن کہوں گا میں محمل و جرس کو، جسے 1972 میں جوش صاحب نے اپنے ہاتھوں بنا سنوا کر تیار کیا تھا اور زیور طواس سے آراستہ ہو کر تاکہ یہ صاحبان علم و فن کی مجلس میں آ جائے. لیکن باوجود ایسا ہوا کہ 41 برس گزر گئے اور جوش صاحب کا یہ آخری شعری مجموعہ ہمارے سامنے نہیں آ سکا. لیکن اس سے پہلے کہ جوش صاحب کی روح پر ایک اور تازیانہ پڑتا اور جو ان کو اپنی زندگی میں جس طرح کی بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہ جوش صاحب کی پوتی اور بہت سی شاعرہ ہیں تبسم اخلاق ملیح آبادی، ان کے توسط سے، اور ہمارے دوست عدیل زیدی جو امریکہ میں رہتے ہیں اور بہت ہی بڑے علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، ان کی محبت سے یہ ہوا کہ جوش صاحب کا یہ جو آخری شعری مجموعہ ہے، اس کی انہوں نے وہاں سے اسکیننگ کی، پروف ریڈنگ کی، ساری چیزوں کی، اور کمپوزنگ کرنے کے بعد، مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد یہ آج کا دن آیا کہ ہم جوش صاحب کے اس آخری مجموعے کو یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دن جو ہے یہ ہم سب کے لیے تو ہے ہی صحیح، لیکن پوری اردو دنیا کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے اور خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے کہ جوش صاحب کا جو آخری شعری مجموعہ ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. میں بہت احسان مند ہوں یہاں پر جو ہمارے شرکائے محفل ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب فروخ ملیح آبادی، جوش صاحب کے نواسے ہیں اور بہت جوش صاحب کے ساتھ ان کا بے پناہ وقت گزرا، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. دوسرا ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ اس کتاب کو جہاں پہ مکتبہ دانیال نے بے پناہ اچھی کتابیں شائع کی ہیں، وہاں پہ یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا کہ جوش صاحب کا یہ جو آخری شعری مجموعہ ہے یہ مکتبہ دانیال سے شائع ہوا اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ اسے حوری نورانی صاحبہ نے شائع کیا ہے، جس کے لیے وہ ہماری بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ تالیاں حوری آپا کے لیے ہونی چاہیے.
ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. بہت عمدہ کہانی کار ہیں، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، محقق ہیں اور اکادمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن ہیں ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ جوش صاحب کا جو آخری مجموعہ آ گیا ہے، اس کے بعد اب یہ اکادمی ادبیات کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب پہ جو کہ بہت زمانہ ہو گیا اس طرح سے کام نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، کہ اکادمی بھی اس کام کو، جوش صاحب کی اس کتاب کو بھی اور جوش صاحب کو کلیتاً اس پر انشاءاللہ تعالی وہاں پر کام ہوگا. اور اس کتاب کی خواتین و حضرات آغاز سے لے کر اختتام تک جس شخصیت کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے میں سمجھتا ہوں ان کا اس میں گرامی افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب کا ہے. افتخار عارف صاحب نے مسلسل رابطہ رکھا عدیل زیدی سے، اور اس کے تمام مراحل جو ہیں اس کتاب کے آغاز سے لے کر اختتام تک وہ افتخار عارف صاحب کے مرہون ہیں. تو بے پناہ تالیاں عدیل زیدی صاحب کے لیے جو یہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جوش صاحب کے لیے بہت کام کیا، اور پھر عدیل زیدی صاحب کے لیے اور تبسم کے لیے جو آج ابھی تک تشریف نہیں لائی ہیں، ممکن ہے کہ کچھ دیر میں وہ آ جائیں. تو میں صدر گرامی آپ کی اجازت سے یہ چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کا آغاز جوش صاحب کی آواز ہی سے کریں تو بہتر ہوگا. 2-3 منٹ کی ایک آڈیو مجھے دستیاب ہوئی تو میں آپ کو جوش صاحب کے ساتھ ہم شریک ہوتے ہیں. اے نگاہ مولوی یہ مانوی، دیکھ صوبے تم طراقے آدمی، آج کھل کر یہ گدائے محترم، ہم جو انسان میں اٹھاتا ہے قلم، آدمی میزان و مقیاس جلال، آدمی خلاق مولائے جمال، آدمی مطلوب ماں ہو فرق داں، آدمی محبوب قوس و کہکشاں، آدمی بوئے سمن رنگے ہنا، رنگے ہنا مطرب و مضراب و طاؤس و غنا، غالب و فردوسی و میر آدمی، لکشمن و رام و مہاویر آدمی، آدمی کنا کا حسن جاں آدمی گوکل کا بانکا نینوار، مزدق و سقراط و گوتم، آدمی بوتراب و ابن مریم، آدمی قندیل باب مشرقین، آدمی داؤد و ہارون و حسین، آدمی ہے ابتدا و انتہا، آدمی نور محمد مصطفیٰ، تکیہ گاہ کافران و مومنین، آدمی ہے رحمت للعالمین، آدمی سرکار ملک خیر و شر، آدمی شاہ قضا میر قدر، آدمی دانا اسباب و علل، فاتح مستقبل دیو اجل، مدعی و قاضی و جرح و ثبوت، مسند فردا کہی و لا یموت، روشنی روشنی رقص زندگی تابندگی، آدمی ہاں آدمی، آدمی کی خاک میں پیغمبری، ایک وقت پیغمبری کا داوری، اور شرح صدر کر رہے آدمی، آدمی کی قدر کر رہے آدمی، آدمی کی قدر کر رہے آدمی کی قدر کر اے آدمی. جوش صاحب کی گنگناتی ہوئی آواز آپ نے، گرجتی ہوئی آواز سنی. میں فروخ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. آپ نے تو محمل و جرس کے یہ سارے صفحات ان کو لکھتے ہوئے اور ان کے ساتھ وقت بتایا اور ان کے ساتھ رہے مسلسل، تو
تو کچھ آپ بتائیے کہ محمل و جرس کے حوالے سے آپ کے خیالات کیا ہیں؟ آپ کو یہ کتاب جب اتنے زمانوں کے بعد آئی تو آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ان سب کا بہت ہی ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں بہت معاون ثابت ہوئے. عدیل زیدی ہو گئے، میری بہن تبسم، اور مکتبہ دانیال کی جو حوری نورانی صاحبہ، حوری نورانی صاحبہ، اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والے ہوں کہ تہ دل سے میں ممنون. اور اس وقت جو تشریف فرما ہے وہ ہے محترم افتخار عارف صاحب، محترمہ نجیبہ عارف. آج محبوب بھائی، آپ نے بابا نے تو کتاب لکھی تھی سن 70 میں، یادوں کی بارات. آپ نے وہ یادوں کی بارات کے دریچے کھول دیے. وہ جب یہ محمول اور جرس بابا ترتیب دے رہے تھے سن 72 سے پہلے کی یہ لکھ رہے تھے، جب ان کا قیام کراچی میں تھا، اور وہ ہمارے گھر کے بالائی منزل میں رہا کرتے تھے. وہاں پر ایک بہت بڑا تخت تھا جس پہ یہ سارے کاغذ بکھرے ہوتے تھے. تو اس زمانے میں بابا لکھا کرتے تھے. یہ محمول الجرس بھی تھی اور دوسرے دیگر کلام بھی ان کے چل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ. اور جب بھی وہ کلام لکھتے تھے محمول الجرس میں تو وہ کہتے تھے سعیدہ کو بلاؤ. میری والدہ کا نام تھا سعیدہ. کہتے تھے وہ شعر نہیں کہتی لیکن بلا کی سخن فہم ہے. تو وہ اکثر جو ہے نا وہ اپنے وہ شعر کیا کرتے تھے جو وہ لکھا کرتے تھے. تو یہ تو میرے خوابوں کی ایک تعبیر جو ہے وہ مرتب ہوئی. کب سے میں یہ خواب دیکھ رہا تھا، اور میں اب امید یہ بھی کرتا ہوں کہ جو حرف آخر ہے، میں تبسم سے کہوں گا کہ اب اس کو بھی منظر عام پہ آ جانا چاہیے. اور میرے خیال سے یہاں پہ جو مکتبہ دانیال کی چیئرپرسن بیٹھی ہیں، یہ بھی اس میں کچھ ہمارے ساتھ مدد کریں گی انشاءاللہ. اور یہ کتاب محمول الجرس کے بعد حرف آخر تقریباً 40 یا 45 ہزار اشعار پہ مدیر جوش صاحب کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس میں. اور اب 41 سال تو گزر گئے ان کی انتقال کو. میں چاہتا ہوں 42ویں سال میں حرف آخر بھی آ جانی چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا احسن قدم ہوگا. بہت شکریہ. جی، فاروق نے بالکل صحیح کہا. جوش صاحب جو ہے وہ احتشام حسین صاحب کے کہنے پر جو میں نے پڑھا، 1940 سے جوش صاحب جو ہے وہ حرف آخر کا آغاز کر چکے تھے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 87,000 صفحات جو ہے اشعار کے جوش صاحب حرف آخر میں لکھ چکے ہیں. کاش ایسا ہو کہ وہ جو مسودہ ہے اگر کہیں وہ غائب نہیں ہو گیا اور وہ بھی ہمیں میسر آ جائے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. میں حوری آپا آپ کا بہت دل سے ممنون ہوں. اور واقعتاً جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، آپ نے ہمیشہ جو ہے، ابھی ہم نے چند ماہ پہلے ہی سخن افتخار کو ہم پوری اردو دنیا جو ہے وہ بہت سراہ رہی تھی. اور اس سے پہلے کتنی کتابیں آپ نے ایسی شائع کی ہیں واقعتاً کہ جو بہت ہی نمائندہ اور زندہ کتابیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور یہ کتاب بھی، اس کا چہرہ بھی دیکھیں، کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے محمل الجرس کو، جو جوش صاحب کی آخری کتاب ہے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ مکتبہ دانیال نے شائع کیا. کچھ اس کے بارے میں آپ بات کریے. بہت شکریہ محبوب صاحب. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہماری تاریخ چلی آ رہی ہے مکتبہ دانیال کی، اور مکتبہ دانیال کو اگلے سال 60 سال ہو جائیں گے قائم ہوئے ہوئے. اور شکریہ. تو جب والد صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا، اس کو کبھی کاروبار سمجھ کے نہیں شروع کیا تھا. کاروبار ان کا قانونی کتابوں کا تھا. یہ ان کا پیشن تھا، ان کا شوق تھا. اور مجھے ایک روایت انہوں نے ڈالی ایسی کتابیں شائع کرنے کی کہ جو سماج میں روشن خیالی پھیلائیں، یعنی پروگریسو لٹریچر ہو، انلائٹن لٹریچر ہو. تو ایک لمبی فہرست ہے لکھنے والوں کی جن کو انہوں نے شائع کیا. چاہے وہ سبط حسن صاحب کا نام میں لوں، فیض احمد فیض کا نام لوں، حبیب جالب ہیں، افتخار عارف ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، کیفی اعظمی، علی سردار جعفری،
سجاد ظہیر. تو ایک بہت لمبی فہرست ایسے لکھنے والوں کی ہے جنہیں ہم نے اس وقت شائع کیا جب شاید کوئی اور ناشر ان کو شائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور یہ اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب محمل و جرس اسی روایت کو آگے لے کے بڑھ رہی ہے کہ اب جوش صاحب کا نام بھی ہمارے اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے اس کتاب کو شائع کرنے میں، اور میں بہت ممنون ہوں جوش صاحب کے خاندان والوں کے بھی، تبسم صاحبہ خاص کر، اور عدیل زیدی صاحب جو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کا ہے اس کتاب کو شائع کروانے میں. اس کی جو جس طرح سے اس کو مرتب کیا گیا ہے، اس کی جو ڈیزائننگ ہوئی ہے وہ سب. تو اگر آپ یہ کتاب دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسے لکھنے والوں کی آراء بھی ہیں جن کا میں نام لے رہی ہوں. یعنی جوش صاحب کے جو ہم اثر تھے، سارے جتنے ترقی پسند لوگ تھے ان کی اس میں آراء شامل ہے. علی سردار جعفری صاحب کا بہت اچھا عمدہ مضمون اس میں ہے. تو اس طرح بھی یہ کتاب بہت اہم ہے کہ یہ سب لوگوں کی اس میں آراء بھی آ گئی ہے. بہت شکریہ حوری آپا کی یہ کتاب جو ہے محمل و جرس یہاں پر اس حال میں بھی دستیاب ہے، بہت ہی رعایتی قیمت پر. اور باہر جو ان کا دانیال مکتبہ دانیال کا اسٹال ہے وہاں پر بھی یہ کتاب آپ کو میسر آ سکتی ہے. بہت ہی تاریخی اہمیت کی حامل کتاب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جو احباب یہاں پر تشریف فرمائے انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، جوش صاحب نے اپنی نثر میں بھی اور اپنے اشعار میں بھی، جو میں نے پڑھا ان کی پہلی کتابیں بھی، غالب کو اور حافظ کو بہت کوٹ کیا ہے. اور میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ غالب کا شعر میری نظر سے گزرا اسی کتاب میں کہ شہرت شیرم بگیتی باد من خواہد شدن، این مئے از کہتے خریداری کوہن خواہد شدن. یعنی کائنات کو جو ہے وہ میرے شعروں کی جو فضیلت ہے وہ میرے بعد شاید آنے والی نسلوں کو دیکھنے کو ملے گی. چونکہ یہ جو میں ہے یہ خریداری قحط ہے، اس میں جو یہ پرانی ہوتی ہے تو اس کے جو ہے قدر و منزلت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور جو صاحب نے شاید بالکل صحیح کہا تھا کہ آنے والا جو سارے زمانے ہیں وہ جوش صاحب جی کے زمانے ہوں گے، جتنا انہوں نے لکھا ہے اور جتنے ان کے لفظ ہیں. تو آپ بتائیے محمل و جرس کے حوالے سے. بہت شکریہ، بہت اچھا شعر آپ نے سنایا اور اس سے بات کا آغاز کیا. حقیقتاً یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو جوش صاحب نے اپنے بارے میں کہی، اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو جوش صاحب کے زمانے میں کہی گئیں، اور ان میں سے کچھ کی بنیاد پر انہیں سراہا گیا اور کچھ کی بنیاد پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد پھر ایک زمانہ تقریباً نصف صدی گزری جس میں جوش صاحب کو بھلا دیا گیا ایک طرح سے. مخصوص حلقوں میں تو نہیں، ظاہر ہے اہل علم و ادب تو نہیں بھلا سکتے تھے، لیکن عوامی سطح پر جوش صاحب کا نام اس طرح سامنے نہیں آیا. اور اب اس کتاب کی اشاعت کے بعد، اور ایسا لگتا ہے اس پروگرام کے بعد اور آئندہ آنے والے زمانے میں ایک مرتبہ پھر جوش صاحب کی شاعری اور ان کا نام عوام تک پہنچنے والا ہے. دو تین چیزیں جو میری ناقص رائے میں میری سمجھ میں آتی ہیں آپ کی اجازت سے. فکری اعتبار سے آپ جوش صاحب نے خود بھی لکھا ہے کہ انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا تھا، مگر وہ اس بات سے متفق نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ انہیں شاعر انسانیت کہا جانا چاہیے. تو شاعر انقلاب کہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے نظام کو للکارا تھا. وہ نظام جو فرسودہ روایات پر مبنی تھا. میں اسے خلاف مذہب بالکل نہیں کہتی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مذہب کے اس فرسودہ تصور کے خلاف تھا جو ہمارے ہاں رائج تھا، اور جس پر ابھی میں کچھ مزید جوش صاحب کے حوالے سے کہوں گی. اور اپنے سیاسی نظام میں جس میں انسان کی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی تھی اور مخصوص طبقات کی اجارہ داری تھی، تو اس طبقاتی نظام کو انہوں نے للکارا اور اس کے خلاف آواز بلند کی. یہ تو ان کا فکری حوالہ تھا.
جہاں تک شعری حوالے کی بات ہے، جوش صاحب کا شعری مقام و مرتبہ میرا خیال ہے اس میں بہت سے اضافے ہو سکتے ہیں، اس کی بہت سی اور بھی پہلو ہیں، جنرلائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم جنرلائز کریں تو جوش صاحب کے ہاں جو بہت ہی نمایاں چیز ہے وہ زبان کا ایسا باکمال استعمال ہے جو ہمیں دیگر شعراء کے ہاں نظر نہیں آتا، اور میرا خیال ہے کہ حالات بدل جانے سے غالباً ایک وقت میں باقی چیزیں، افکار وغیرہ عام ہو جاتے ہیں، ان کی اہمیت باقی نہیں رہتی، لیکن جو کلام کے اندر آپ کی مہارت نظر آتی ہے زبان کی مدد سے یا کسی اور وجہ سے، وہ باقی رہتی ہے۔ میں ابھی اس مجموعے کو دیکھ رہی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جوش صاحب کا کلام زبان کے ایسے استعمال پر مبنی ہے جس سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ لطف اٹھانا اور زبان کا ذوق پیدا ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے عہد کے لیے اجنبی ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کسی کلام کو پڑھ کر جو اہتزاز محسوس کرتے ہیں، جو انبساط محسوس کرتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کے اجزاء کر کے دکھائے نہیں جا سکتے کہ یہ انبساط کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا یہ کسی خاص لفظ کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کسی خاص خیال کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کسی خاص بحر کا نتیجہ ہے یا مترنم لفظ کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک مجموعی تاثر ہوتا ہے جو پڑھنے والا اپنے ذوق کی مدد سے اخذ کرتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعری کا ذوق ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ شعری ذوق، آپ کچھ کہیں؟ تبسم صاحبہ تشریف لے آئیے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کا ذوق ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ہم جوش صاحب کے کلام کو طلباء کے نصاب میں شامل کریں اور انہیں ایسے اساتذہ پڑھائیں جو شاعری کا ذوق خود بھی رکھتے ہوں اور طلباء میں بھی پیدا کر سکیں، تو اس کلام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یا اس کا کردار یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ان بچوں میں جو شعری ذوق سے بالکل ناشنا ہو گئے ہیں، ان میں شعری ذوق پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ کی تکرار سے جو گھن گرج پیدا ہوتی ہے، جو گونج پیدا ہوتی ہے، پھر الفاظ کے ذریعے معنی کی جو تہیں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں جو تہداری کلام میں پیدا ہوتی ہے، جوش صاحب کے ہاں وہ افراد سے ملتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے پہلے اس ذوق کا ہونا ضروری ہے جو شاعری کے ایک خاص گہرے اور باشعور مطالعے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو مزید باتوں کے بعد پھر کچھ اور رستے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ۔ اس بیچ میں ہمارے ساتھ محترمہ تبسم اخلاق ملیح آبادی تشریف لا چکی ہیں۔ تبسم کے بارے میں نے بہت آغاز میں ہم نے ساری باتیں کی کہ واقعتاً پوری اردو دنیا جو ہے وہ، جیسے ہم نے عدیل زیدی کا ذکر کیا، اس کا آغاز جو ہے وہ تبسم سے ہوتا ہے کہ تبسم کی وجہ سے ہی محمل و جرس جو ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو بہت ساری تالیاں تبسم اخلاق ملیح آبادی کے لیے۔ میں اس سے پہلے کہ تبسم کی طرف آؤں، چونکہ ایک روش چل رہی ہے، تو میں اب جناب افتخار عارف صاحب سے بہت ہی مؤدبانہ طور پہ عرض کروں گا۔ افتخار صاحب، محمل و جرس جو ہے یہ نام بھی جوش صاحب نے حافظ جی سے لیا۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جوش صاحب کی نثر میں غالب بھی اور حافظ کے بہت سارے اشعار انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور حافظ کی جو بہت ہی مشہور غزل ہے، پہلی ہی غزل ہے، اس کا یہ دوسرا شعر ہے پورا، جس کا ایک مصرع جوش صاحب نے اس نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو حافظ جو ہے، یہ حافظ جو ہے وہ تو پورے، یعنی ان کی تو ہر کلام جو ہے وہ بیت الغزل ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یعنی جوش صاحب کو وہ محمل اور وہ جرس اور وہ گھنٹیاں اور وہ سارا کچھ، وہ آوازیں وہ آ رہی تھیں جب وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے۔ تو اور اس نام کے حوالے سے بھی پھر اس کتاب کا جو سارے مراحل ہیں، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، آپ ان میں شریک بھی رہے عدیل زیدی صاحب کے ساتھ، تو مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے اس کتاب کی اشاعت پر ساری اردو دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ تاریخی اور بہت یادگار موقع ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کو آنا چاہیے تھا، ایک بہت بڑے شاعر کی کتاب،
یہ لفظ تو ہم بہت آسانی سے سب کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ وہ ہمارے اقبال کے بعد سب سے بڑے شاعر تھے، اور ان کی یہ کتاب بہت دنوں بعد شائع ہوئی۔ اب اس کی کئی مراحل ہیں جس کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ تبسم اخلاق ملیح آبادی صاحبہ نے اس کو مرتب کیا، اس کو دریافت کیا، اور پھر عدیل زیدی صاحب نے بہت ہی میں نے دیکھا ہے، اور اس کے مراحل سے مجھے وہ جتنا آگاہ کرتے رہے، میرے علم میں ہے کہ اس کی فلمیں بنی اور اس کی گویا صحت کے ساتھ تدوین ہوئی، اور پھر یہ جو تمام مضامین اس میں شائع کیے گئے اور اقتباسات، حوری نے جس سلیقے سے اس کو شائع کیا، جوڑ صاحب بہت اس سلسلے میں پریشان رہتے تھے کہ ان کی کسی کتاب میں کوئی لفظ غلط نقل نہ ہو جائے، صحت کے ساتھ سب باتیں ہوں۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو 60-70 سال کے بعد، یعنی کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں بتدریج، اور آخری کتاب جو ہے وہ آخری کتابیں یا آخری کتاب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تھن ہوتی جاتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا استثناء ہیں، یعنی میں بعض اپنے بزرگ شعراء کا نام لے سکتا ہوں کہ جن کے بعد والے جو مجموعے ہیں وہ پہلے مجموعے کے مقابلے میں نسبتاً ویسے وقیع اور ویسے بھاری بھرکم نہیں ہیں۔ جوڑ صاحب کا یہ مجموعہ میں دیکھا، ظاہر ہے کہ میرے لیے تو ایک بالکل سوغات، اور کسی بھی کتاب کا، بڑی کتاب کا، اور جوڑ صاحب سے جیسے ابھی نجیبہ عارف صاحبہ نے فرمایا کہ ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، وہ اردو کے ان بہت ہی ہنرور شعراء میں تھے۔ اور اب یہ بات ایک آدھ بات میں شاید کہوں جو بعض لوگوں کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو، اردو کی جتنی بڑی بھی تاریخ ہو، شاید ہی کوئی دوسرا شاعر انیس کے علاوہ ایسا ہوگا جس کے یہاں اتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے جتنے جوش کے یہاں استعمال کیے گئے، اور کثرت الفاظ کے علاوہ اتنی ترکیبیں، اتنا، اور جیسے نجیبہ نے کہا کہ ذوق شعر جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جس زمانے میں فارسی کا چلن تھا اور ترکیبیں استعمال ہوتی تھیں، اور اس وقت بہت سے ایسے لفظ تھے جو مشکل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اب ہم ذرا سی ایک بات کہیں ترکیب کے ساتھ استعمال کر لیں، کوئی لفظ استعمال کر لیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مشکل زبان بولتے ہیں۔ وہ مشکل زبان نہیں بولتے، آپ کو وہ لفظ نہیں آتے، وہ اس لیے آپ کو وہ مشکل لگتے ہیں۔ چنانچہ کوئی زبان اپنی، مگر ظاہر ہے وقت بدلتا ہے تو محاورہ بھی بدلتا ہے، زبان بھی بدلتی ہے، اور مگر میں نے دیکھا کہ جوڑ صاحب کی اس شاعری میں بھی جو پہلا حصہ ہے وہ نشاتیہ ہے بہت، اور اس کو لطف کے لیے، یعنی میں تو شعر سیکھنے کے لیے بھی پڑھتا ہوں، اور لطف کے لیے بھی پڑھتا ہوں، اور استفادے کے لیے بھی پڑھتا ہوں۔ یعنی کتنے ایسے خوابیدہ لفظ میں نے دیکھے کہ جو میں نے دیکھا تو مثلا کبھی رنگوں کا استعمال کرتے ہیں، لفظوں کا تواتر کے ساتھ استعمال کر کے، اور اس میں ایک فضا پیدا کرتے ہیں، اچھا نغمہ جیسے وہ پیدا کرتے ہیں، جیسے لہنوں میں تنوع پیدا کرتے ہیں، جس قدر دسترس ہے ان کو بیان کرنے میں، کوئی بات چھپی نہیں رہتی، جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ کہتے ہیں، ان کو دسترس اتنی ہے اور اتنے اسالیب ہیں ان کے پاس بیان کرنے میں، بظاہر آپ کو لگتا ہے بہت سہولت سے بیان کر دیے گئے ہیں، مگر بہت طاقتور۔
یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے زمانے میں تو کوئی اور شاعر ایسا میں نہیں دیکھا جس کو زبان و بیان پہ ایسی دسترس ہو جیسی جوش صاحب کو. اچھا اب کیا ہے کہ یہ ایک بد نصیبی ہے، اور کیونکہ ایک نقاد میرے پہلو میں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو تنقید کا طبقہ ہے یہ بہت کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اس نے جوش صاحب کے ساتھ بہت بے توجہی برتی. یعنی اگر آپ غور فرمائیے تو گزشتہ 50 برسوں میں، یعنی مثلا انہوں نے حوری نے یا عدیل نے یا تبسم نے جو ان کے فلیپ کے لیے جو مضامین وغیرہ منتخب کیے ہیں، مثلا رشید احمد صدیقی ہوں یا مجتبیٰ حسین ہوں، احتشام حسین ہوں، فیض صاحب ہوں، علی سردار جعفری ہوں، کیفی اعظمی ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب آج سے 50 برس پیشتر لکھ کر اور کہہ کر رخصت ہوئے. گزشتہ 50 برس میں جو تنقیدی مضامین یا تنقیدی کتابیں شائع ہوئی ہیں اس میں گنتی کے چند مضامین ہیں جو صاحب پہ لکھے گئے ہیں، اور وہ بھی تاثراتی نوعیت کے مضمون ہیں. یہاں ایک بات میں ضرور آپ سے گزارش کروں اور آپ کو اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. ہمارے دوست ہلال نقوی نے بہت بڑا کام کیا. انہوں نے جوش صاحب کی کلیات 3 جلدوں میں مرتب کی، اور نہایت اردو ادب کی تاریخ میں کسی ایک شاعر کا اتنا صحت کے ساتھ کلام اقبال کے استثناء کے ساتھ شائع نہیں ہوا جتنا ہلال نقوی صاحب کی کتاب کلیات جوش کے جو 3 مجموعے ہیں. اور بالکل وہی تسلسل جو ہے وہ محمل و جرس میں بھی برقرار رکھا گیا، اس معیار کو برقرار رکھا گیا. اس کے لیے یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ یقین کیجیے گا کہ جو بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ اب تو دیکھیے جوش صاحب جو بھی تحریریں ہیں ان کی قابل گرفت جسے آپ کہتے ہیں نا، ان کے یہاں پوری کے یہاں اکثر وہ کتابیں چھپتی تھیں جن کا ضبط ہو جانا یقینی ہوتا تھا، اور مگر یہ شاید یہ والی کتاب جو ہے یہ اس ضبطی سے محفوظ رہے گی. جوش صاحب پہ کام ہونا چاہیے، جوش صاحب پہ کام ہوا ہے، مگر تنقید کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ مطالبہ دیکھیے، جو بھی کتاب بعد میں چھپتی ہے اس کو پہلے چھپ جانا چاہیے تھا. یعنی محمل و جرس کو پہلے چھپ جانا چاہیے تھا اتنے برس. ظاہر ہے کوئی اسباب ہوں گے، پبلشرز نے بے توجہی کی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی. اب مثلا جوش صاحب نے کہیں خود ہی لکھا ہوا ہے کہ میری رباعیوں کا رجسٹر جو ہے وہ راہ سعید صاحب کی کوئی دوست لے کے چلے گئے. اب یہ ہے کہ اچھا، اب میں پوچھتا رہتا ہوں، ان لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ بھئی جوش صاحب پاس کون کون لوگ بیٹھے تھے جو لے کر جا سکتے تھے. اب جوش صاحب اس قدر شائستہ آدمی تھے کہ وہ اپنے ان رجسٹر لے جانے والے آدمی کو جانتے تھے، وہ ان کو جانتے تھے، مگر اس خیال سے کہ ان کے دوست آزردہ ہوں گے انہوں نے نہیں بتایا. اب آپ بتائیے کہ اگر ان کے نام سے وہ رباعیاں چھپ جائیں تو ان کی روح کس قدر آزردہ ہوگی. اچھا اب یہ محمل و جرس جو ہے وہ کتنے برس، 40 برس کے بعد 19 جی چلیے 41 کر لیجیے، 41 برس 3 مہینے کر لیجیے. اور تو میری مراد یہ ہے کہ 40-41 برس کے بعد یہ کتاب چھپی. فرض کیجئے کہ یہ کتاب جو ہے یہ مرمت کے نام سے چھپ جاتی، پھر آپ کیا کر لیتے؟ تو اس کی داد دینی چاہیے کہ تبسم نے محفوظ رکھا، اس کو ہمیں اردو دنیا کو فراہم کیا، اور عدیل مبارکباد کے مستحق ہیں. دیکھیے
اس کو بالکل ایک بڑے خانوادے سے ہیں. ان کے والد ماجد اردو کے اسلامی دنیا کے بڑے اسکالر تھے. انہوں نے امیر المومنین پہ بھی کام کیا ہوا ہے. اچھے شاعر تھے. خود عدیل بہت اچھے شاعر ہیں. اور جس توجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ بہت ہی یادگار دن ہے. اور دیکھیے جوڑ صاحب یہاں آسودہ خاک ہیں. اور کیسی عجیب بات ہے کہ محمل و جرس کا وہ کہتے تھے کہ شاعر جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے جب وہ غروب ہو جاتا ہے. تو محمل و جرس کی اشاعت ہوئی اور وہ اس کی پہلی تقریب جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو رہی ہے. اہل اسلام آباد اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایک عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا. بہت مہربانی. وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. خیال صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے اور مجھے جوش صاحب کا شعر یاد آ رہا تھا کہ میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش، میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں. جوش صاحب کا ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ترقی پسند بھی. افتخار صاحب نے راحت بھائی کا نام بھی لیا. جوش صاحب کا ترقی پسندی کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی روداد نامہ جوش صاحب کی شاعری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور جوش صاحب نے جس طرح سے ترقی پسندی کی لاج رکھی اور جتنا انہوں نے کام کیا اور جس طرح ان کی شاعری ہے، تو جوش صاحب کی اس کتاب کا اور جوش صاحب کا ذکر جو ہے کہیں اور ممنوع رہا ہو یا جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن آپ کے مجالس میں اور ترقی پسند تحریک میں یہ ذکر اب بھی ضرور ہونا چاہیے. اور اس کتاب کی تقریب وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اور مجھ پر بات کریں گے. تبسم آپ بہت ذرا تھوڑی سی تاخیر سے آئیں. وہی تاخیر کچھ باعث تاخیر بھی یقیناً ہوگا. ہم نے پہلے آپ کا بہت ذکر کیا اور آپ کا شکریہ ادا کیا. اور واقعتاً ہم بھی جیسے افتخار صاحب نے بھی فرمایا کہ پوری اردو دنیا جو ہے وہ آپ کے شکر گزار ہے. واقعتاً آپ کچھ بتائیے محمول و جرس کے حوالے سے آغاز میں کہ آپ کے تو سامنے سارا جوش صاحب کی صفحات لکھتے ہوں گے اور آپ نہیں میرے سامنے نہیں لکھے. اگر اس کی پوری اگر چھوٹی سی اگر کتنا میرے پاس ٹائم ہے بتا تو مختصراً بتاؤں گی. ان کا کوئی بھی یہ جو ڈائریز وغیرہ تھی، ہم لیکن 6ٹھی کلاس میں تھی تو ہم ایک اسٹور روم تک داخل ہوئے. وہاں پر ایک بجلی میں بچے دیے اسے تو ہم کھیلنے گئے. ہاں دیکھو آواز زیادہ گونج رہی ہے. مجھے نہیں پتا. تو وہ ہم بچے دیکھنے کے لیے گئے. بلیاں اس کے بچے. وہاں پر بہت سی کتابیں بکھری پڑی تھیں. تو جیسے بچوں کو مجھے تو آپ کو معلوم ہے کہ بچپن سے ہی کتابوں کا شوق تھا، تو میں نے ڈائریاں دیکھی جن میں بابا کی تحریریں تھیں. تو میں اسٹور میں سے لاتی جا رہی تھی اور بابا کو دے رہی تھی. ارے تم کہاں سے لے آئی؟ میں نے کہا وہاں پڑھی. کس نے پھینک دی سب چیزیں؟ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں نے دی. تو کہنے لگے جو میری محمل و جرس کے مسودے ہیں جو میں نے فیئر کر کے رکھے ہوئے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا بابا کیا کرنا ہے ان کا؟ پھر بلیوں سے تو دھیان ہٹ گیا اور میں نے چھوٹا سا کاغذ لے کے گوند کے ساتھ ان چیزوں کا جلد جو مطلب باب دوم باب اول، اگر وہ ڈائریاں کسی کی نظر سے گزری ہیں تو وہ عدیل صحابی تھے جن کو میں نے اسکین کر کے دی تھی. تو اس میں میری ہی تحریر ہے جو میں نے محفوظ کی. اور اس دن کے بعد سے وہ چیزیں الماری میں محفوظ ہو گئیں. تمام چیزیں محفوظ ہو گئی. کوئی ایک پرزہ بھی میں نے باہر نہیں رہنے دیا ان کا. تو وہ چیزیں وہاں رہ گئیں. اس کے بعد جوش صاحب کہتے رہے کوئی پبلشر مل جائے. لیکن اب افتخار علی صاحب شاید اس بات سے یقینی طور پہ اتفاق کریں گے کہ بلیک لسٹ کیے جانے کے بعد سے کیا پبلشر، کیا احباب، کیا دوست، جس طرح کا سلوک آپ کے ہاں ہوتا ہے معاشرے میں، اس سے بدتر کہیں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. اور جب ان کا انتقال ہونے کے بعد ایک بڑی خطرناک بات جو ہمارے لیے تھی کہ ان کی قسم کرسی و تنہائی سے ہم نے دیکھی، ان کی اہنکاریں ہم نے دیکھی، ان کا ہولنا دیکھا. اور اگر کبھی ڈائری انشاءاللہ جلد میں ہی چھاپوں گی تو وہ لوگ آہو بکا وہاں دیکھیں گے، ان کی گردن دیکھیں گے. اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے یا میٹرک کے بچے کتنا کچھ دل بہلا سکتے تھے ان کا.
हम बैठते थे, उनका दिल बहलाते थे। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर तो यलगार की है पब्लिशर ने, टूट पड़े, हाँ वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, भाई क्यों दें हम आपको? एक गुस्सा भी तो होता है ना। एक ब्लड लिस्ट किए गए उसकी तकलीफ़ थी, उनके अकेले होने की तकलीफ़ थी, उनका हॉस्पिटल में 5 दिन की कसम कुर्सी की और वो कोमा में तकलीफ़ थी, और जो जो तकलीफ़ें हमने अपनी आँखों से देखी, फिर हम किसी बात पर भी राज़ी नहीं थे बिल्कुल भी। और कोई माकूल आदमी मिलता तो यकीनी बात है कि मैं उनको देती, क्योंकि अभी मुझे अच्छी तरह से याद है कि महमिल और जरस के वक्त भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इफ्तिखार साहब की, इफ्तिखार अली साहब की। इन्होंने अपने बड़े होने का पूरा पूरा सबूत दिया। जब भी मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा देखो बेटे तबस्सुम, किसी को भी दे रही हो, सारा मुसवदा या मसवदा किसी को मत देना, 3-4 लोगों से अलग अलग कंपोज करवाना, लोग झपट लेते हैं, ले जाते हैं, चोरियाँ हो जाती हैं। मतलब बिल्कुल एक बड़ी बात थी और मैं उसको बहुत गौर से सुनती थी। बहरहाल बातचीत इतनी हुई कि जैदी साहब जैसा ऐसा माकूल आदमी मुझे मिले वो, कि वहाँ ना तो मैंने मुआहदा किया, न मैंने कोई शर्त लगाई कि इतना देंगे तो मैं लूँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको मैंने हैंड ओवर किया, मैंने कहा देखें इसको मैंने इसी तरह से दे रही हूँ जैसे वो एक शेर के मजाक है ना, कि घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो उस तरह से मैंने सोच करके रॉयल्टी मिले ना मिले, काम हो ना हो, मेरे पास अगर 40 साल से की ज़मानत पड़ी है तो उसको लोगों तक अब पहुँच जाना चाहिए, इससे पहले कि खुदा ना करे। क्योंकि 2019 मेरे घर में आग लगी है, स्टोर रूम में, बड़े स्टोर रूम में आग लगी, ऊपर और निचले स्टोर रूम में आग नहीं लगी, और मैंने वो सामान अलग रखा था जोर साहब का, और फिर भी मैं खौफ ज़दा होकर भागी हूँ स्टोर में, और जल्दी में मैंने लेकर कागज़ झपट रही थी। फायर ब्रिगेड कहने वाले कहने लगे कि आप कौन सी बहादुर खातून है जो, मैंने कहा मुझे कपड़ों की फ़िक्र नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी यहाँ पर, मुझे वो निकाल दें पहले। लेकिन शुक्र है कि वो चीज़ें अलग बन थी मेरी, वो मैंने छपा दी। लेकिन जो साहब का ये कहना अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले भी, कि मुझको देखा है मुसीबत में तो अब आते नहीं, अपने वादों से सितम ईजाद फरमाते नहीं, जिनका दावा था बहा देंगे पसीने पर लहू, अब पसीना भी लहू पर मेरे चपकाते नहीं। तो ये मतलब बड़ा बहुत तकलीफदेह बातें थी हैं जो वो बहुत साल पहले भी कह चुके थे। लेकिन जब वो किताब तरतीब देते रहे तो उसमें मेहराब व मिजराब में जब उनकी एक छपी, वो तो कभी गज़ल को नज़्म कहने पर तैयार ही नहीं होते, मैं गज़ल भी कहती हूँ उसको, जिनका शेर आपने सुना कि मैं शिद्दत वजूद से नादीनी हूँ जोश। तो उसमें 2 शेर जो साहब के जो मुझे बहुत पसंद है, कि निकलेंगे मेरी फ़िक्र के जादे से कल जुलूस, निकलेंगे मेरी फ़िक्र के जादे से कल जुलूस, गो आज कारवां से ताल्लुक़ बुरीदा हूँ। और इसी तरह का दूसरा शेर मुझे याद नहीं आ रहा, कि गो आज मुसहफ़े रहले ना, मैं भूल गई हूँ अब, गो आज क्या है सर, आपको इफ्तिखार अली साहब भूल गई मैं आपकी, आप मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? गूंज रही है। अच्छा ये गूंज रहा है आपका ये हमारी बात। अच्छा अब बहरहाल अब ये हुआ है कि देर आयत दुरुस्त आयत, मुझसे कोताही हुई, देर हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन सिर्फ एक बात का मैं दावा कर सकती हूँ, और बहुत शद्दोमत के साथ, कि स्कूल गोइंग ज़माने से लेकर शादी तक, शादी के बाद 4 बच्चों तक, दादी बनने तक, उन 2 बेटियों की जिनका जिक्र किया शेख आफरीन ने कि सुतनियों से बंधी हुई, वो सुतनियों से नहीं बंधी हुई थी, मेरे पास महफूज थी, रखी हुई थी, और मैं उस नफीस इंसान के इंतज़ार में थी, शरीफ इंसान के इंतज़ार में थी, मुखलिस इंसान के इंतज़ार में थी, जो इस चीज़ को उसी मोहब्बत से अपने हाथ में लेगा। और मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि तमाम टीम वर्क के साथ, जैसे हुरी नूरानी हैं, अदील जैदी साहब हैं, सलाम साहब है, जिनकी किताबत हुई सारे लोगों ने किया, मेरा तो चले मैंने दी है, मैंने भी की, उस पर बहुत मेहनत की, लेकिन जिन लोगों ने उसको बना संवार के रखा और सब तक पहुंचाया है,
उनमें अजीज़ जैदी साहब और होली नौरानी साहिबा ख़ास तौर से मेरी तरफ से दाद के मुस्तहक हैं। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत दिल जमई के साथ और मोहब्बत के साथ, और हकीकत है कि शायद ये बेहतर हुआ कि 10-20 साल पहले मैंने कहीं और किसी इदारे को ये नहीं दी या नहीं दे सकी। इस दफ़ा जो छपी है शायद इसका यही वक्त मुकर्रर था, ये गोल्डन टाइम था। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबका शुक्रिया। तबस्सुम बहुत शुक्रिया, देर आया दुरुस्त आयत, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप जो है जिसका जिक्र भी यहाँ पर हुआ कि हरफ आखिर भी कहीं ना कहीं से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेंगे कि जोश साहब की जो वो तवील नज़्म है वो भी आ जाए और वो भी छप जाए तो क्या कमाल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं इसके बाद फिर आपको बात करूँगा जी। जी 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 सर, मैं तबस्सुम के बाद जो है वो आप ही से गुजारिश करूँगा और डॉक्टर साहब से कि जोश साहब की शायरी के दो सर बड़े अंसर हैं, हुब्बे यानी अज़मत इंसान और आदम के हवाले से जोश साहब ने बहुत लिखा है, और पूरी उनकी शायरी भी जो है। और अभी कुछ देर पहले ये बात भी हो रही थी कि जब डॉक्टर आलिया इमाम ने जोश साहब को इंटरव्यू किया और कहा कि जोश साहब आप शायर इनकलाब हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप हमें जो है वो शायर इंसानियत कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये उनकी शायरी में बहुत बुनियादी अंतर भी है। डॉक्टर साहब तो कुछ बात जोश साहब के हवाले से आखिर में आप और फिर मैं इफ्तिखार आरिफ साहब से बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि जोश साहब की इस किताब से उनकी नस्र का एक इक़्तिबास पढ़कर सुनाऊँ, और उसका मकसद ये है कि उन्होंने अपने असर का जिस तरह तज्ज़िया किया है, आज 50 साल बाद हम जिस अहद में मौजूद हैं, हम ज़रा अपना तक़ाबुल कर सकें और अपने आप को देख सकें और उनकी बसीरत का भी अंदाज़ा कर सकें। ये उनके पेश लफ्ज़ के कुछ अल्फाज हैं। और इस आखिरी वक्त ये दुख भी खाए जा रहा है मेरे नामुराद दिल को कि मुझ हयात सोख्ता को एशिया में क्यों पैदा किया गया। मैंने आलम अरवाह में वो कौन ऐसा हौलनाक जुर्म किया था कि मुझको इस मकबराए फ़िक्र व नज़र एशिया में उतार दिया गया, जो बफज़ल ही एक मुद्दत दराज से मुहिम कार व अय्यार कौमों की शिकारगाह बना हुआ है। अमराज़ व इफ़लास का गढ़ है, जहालत का पायतख्त है, इल्म का गोरिस्तान है, खाना जंगी का अखाड़ा है, अस्तबल के लैतात का एक तारीख़ी तवेला है, औहाम व असातीर की पुरानी राजधानी है, जिन्नो परी का मामन व मस्कन है, देवियों देवताओं का मूलिद व मरकज़ है, अक़वाल की कबड्डी का मैदान है, अफ़कार को फांसी पर लटकाने वाला चौराहा है, और इस कुर्राए अर्ज़ का बहुत कदीम और मुक़द्दस पागल खाना है, जहाँ अफ़साने बोए और अफ़सूं काटे जाते हैं, जहाँ ज़िंदगी के गिरां कद्र लम्हात को ज़िब्ह किया जाता है, जहाँ अफवाहों को आयात माना जाता है, जहाँ मशाइख़ की कब्रों पर गुंबद तामीर किए जाते हैं, जहाँ खाना बर्बाद गरीबों के सरों को उड़ते हुए परिंदों के गुरेज़ां साए तक से महरूम रखा जाता है, जहाँ जहल तख्त पर बराजमान है, जहाँ इल्म जूतियाँ चटखाता फिरता है, जहाँ जुनून की ताज पोशी होती है और अक्ल की नाक जड़ से काट कर फेंक दी जाती है। और इस तरह ही की बहुत सी और तवील है, वक्त की कमी के एतबार से मैं इसको मुख्तसर कर रही हूँ। तो आज से 50 बरस पहले अपने मुआशरे के बारे में जोश ने जो कहा था, आज भी हम शायद उसी कर्ब का शिकार है जिसका जोश शिकार है। जी जी इफ्तिखार। क्योंकि ये प्रोग्राम दूसरे लोग भी देख रहे हैं, ये 5 दिसंबर को कराची में उर्दू बाग के सामने ऐवान जोश का इफ्तिताह हो रहा है। ये इमारत जोश साहब के एक आशिक और जोश सोसाइटी अमेरिका के बानी इकबाल हैदर साहब ने तामीर कराई है। इस इमारत में अफकार जोश के हवाले से काम के लिए बाकायदा लाइब्रेरी, दारुल मुतारा, रिसर्च सेंटर वगैरह, ये बड़ा काम है। और आम तौर पर सरकारी इदारे इस तरह के कायम किए जाते हैं। ख्याल है कि ये इदारा कुछ काम करेगा।
یہ جو جوش صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہ یعنی میری اب عمر اتنی آئی اور میں بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جو معاشرہ ہم نے دیکھا تھا اس کے مقابلے میں یہ معاشرہ کسی اور طرف کو جا رہا ہے۔ جوش صاحب نے محمل و جرس میں اپنے ایک بالکل اور انداز کا اظہار کیا ہے، اور ہم جو ان کے بعد آنے والے ان کے نیازمند اور ان سے سمجھیے استفادہ کرنے والے شاعر ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ابھی جنون کی سرکوبی کے لیے بہت ہی سخت لفظ استعمال کیے اور عقل کی حمایت میں بہت سی باتیں کہیں، اور جو محمل و جرس کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ ان کے اس جنون کا اظہار ہے، اور وہ ان کے ایک عشقیہ واردات کا اظہار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں ایسی سچی شاعری اور اصل میں ہم کمپارٹمنٹلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، تقسیم در تقسیم، شاعر انقلاب، شاعر فطرت، شاعر جذبات، شاعر رومان، یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب حصے ہوتے ہیں۔ کسی وقت آدمی کسی اپنے روحانی جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جو صاحب کے ہاں جیسے مرثیے لکھے گئے، جیسے مسدس لکھی گئی، حمد و نعت کا جیسا اظہار ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب انہوں نے یہ ابھی آپ نے ترقی پسند تحریک کے بارے میں کہا، ترقی پسند تحریک سے بہت پہلے جو صاحب نے ترقی پسندانہ خیالات کا اظہار فرمایا، اور ان کی کتابیں چھپ چکی تھیں 1936 سے پیشتر، جس میں ان کا کلام موجود ہے انگریزوں کے خلاف۔ شاید کسی اور شاعر نے اتنی جاندار شعری روایت چھوڑی ہو۔ تو جو صاحب کیا وہ بھی اسی لیے شاعر انقلاب کہلاتے تھے، پھر یہ شاعر رومان کہلائے جانے لگے، پھر ان کی رباعیاں۔ تو شاعر کا مکمل اس کا احاطہ کیا جانا چاہیے، اس کو اس کی کلیت میں، ٹوٹیلٹی میں اس کو دیکھا جانا چاہیے، اور وہی اس سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کی قوت کا اندازہ ہوگا اور ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، جوش صاحب پر بات کرنے کے لیے یہ وقت بہت ہی کم تھا، مختصر ہے۔ میں ایک بار پھر پوری اردو دنیا کو محمل و جرس کی اشاعت پر بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اس کی پہلی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا بہت شکریہ، ہمارے بھائی عدیل زیدی کو میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بہت دلی مبارکباد۔ افتخار صاحب نے ابھی کہا تھا کہ میں نے آغاز میں واقعتاً لینا چاہیے تھا، ہلال نقوی صاحب نے کوئی 2500 صفحات پر مشتمل 3 جلدوں میں جوش صاحب کی کلیات کا کام کیا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جوش صاحب کا اور پوری اردو ادب کا اس کام کے بغیر یعنی جب بھی ذکر ہوگا تو یہ ضرور آئے گا کہ ہلال نقوی صاحب نے یہ کام کیا تھا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے جیسے کہ آغاز کیا تھا جوش صاحب کی آواز سے، میں ہلال نقوی صاحب کی ایک 3 منٹ کی ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے، تو میں التماس کروں گا کہ وہ ذرا سنائیے اور پھر پروگرام کا اختتام کیا جائے۔ کے انتقال کو 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں یہ جو ناقدین ہیں ادب کے، ان کا یہ شکوہ شروع ہو گیا تھا کہ جوش صاحب کا شعری ذخیرہ ملتا نہیں ہے۔ ان کا ایک مجموعہ ایک بار شائع ہو گیا، دوبارہ منظر عام پر نہیں آیا۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ایسا کیوں ہوا، خود ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جوش صاحب کی اثر نو اشاعت نہیں ہوئی۔ علی سرزار جعفری نے خود بھی اس کا شکوہ کیا کہ ہندوستان میں بھی ایسا لگتا تھا کہ آمدن اور پاکستان میں بھی بعض حلقے جوش صاحب کو اس صورت میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال پاکستان سے اس کا آغاز ہوا اور مصطفیٰ زیدی نے جوش اکیڈمی بنائی، جس سے جوش صاحب کے 2 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ پھر ہندوستان میں بھی کام ہوا، اور 2007 میں
ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی نے ایک کلیات جوش ترتیب دی، گو کہ اس سے پہلے انتخاب جوش شائع ہوتے رہے۔ نریش کمار شاد نے انتخاب شائع کیا، اور یہاں کراچی میں عین الحق صاحب نے، اور خود ہندوستان سے ایک اور ڈاکٹر فضل امام کی کتاب آئی۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ جوش صاحب کا کلام اس طرح سامنے نہیں آتا تھا جس طرح آنا چاہیے تھا۔ عصمت ملیح آبادی کا کام یقیناً اہم ہے۔ پھر ادھر پاکستان میں سن 2021 میں خود میں نے کلیات جوش ترتیب دی جو 2500 صفحات پر مشتمل تھی، اور جس میں جوش صاحب کے 28 شعری مجموعے ایک جگہ جمع ہوئے۔ لیکن یہ کہ جوش صاحب کے ورثہ تک رسائی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ آمادہ نہیں تھے۔ جوش صاحب کا آخری شعری مجموعہ محمل و جرس ان کی دسترس میں تھا، تو وہ وہاں تک رسائی آسان نہیں تھی۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں جناب عدیل زیدی صاحب کو کہ گو کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ہیوسٹن میں ان کا قیام ہے، اور جوش صاحب کے ورثہ پاکستان میں، لیکن انہوں نے بڑی محنت سے اور مسلسل ایک جد و جہد کر کے انہیں آمادہ کیا، اور انہوں نے جو آخری شعری مجموعہ ہے اس کی نقل جو ہمارے عدیل زیدی صاحب کو دینے کو آمادہ ہوئے۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوش صاحب کا تمام تر شعری اثاثہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ حرف آخر جو ان کی طویل ترین نظم ہے اور جس کے کئی ہزار اشعار ہیں، وہ بھی ابھی ایک اسٹرگل باقی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم جوش صاحب کو مکمل اپنے ادب کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عدیل زیدی صاحب کا کام بہت اہم ہے۔ انہوں نے یہ جو محمل و جرس کے لیے، مجھے اندازہ ہے میری ان سے بات ہوتی رہی ہے کہ کس طرح اس کے لیے محنت کی، اور اس کی کمپوزنگ، اور اس کے لیے ایک ایک حرف جوش صاحب کا پڑھنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں طویل عرصہ گزرنے کے بعد کہ ناقدین ادب کا جو شکوہ تھا کہ جوش صاحب کا کلام منظر عام پر نہیں آیا، اب محمل و جرس کے بعد ایک صورت بن جاتی ہے کہ ایک طویل مطلب کہ جد و جہد کے بعد ایک آخری شعری مجموعہ ہمارے سامنے ہے۔ جوش صاحب 20ویں صدی کے وہ تنہا شاعر ہیں۔ اقبال اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے زیادہ تخلیقی سرمایہ جوش صاحب کا ہے۔ خود ان کی نظم حرف آخر، جس کو انشاءاللہ عدیل زیدی صاحب منظر عام پہ لائیں گے، اس کے خود 35-40 ہزار اشعار کہا جاتا ہے کہ موجود ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج ہم مطلب یہ فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ عدیل زیدی صاحب نے محنت کی، اور یہ شعری مجموعہ جسے جوش صاحب خود اپنا آخری شعری مجموعہ کہتے ہیں، اور اس کو ترتیب دے کے وہ خود گئے۔ انہوں نے سن 82 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا، اس کی نظموں کو انہوں نے دیکھا، اور آج یہ مکمل صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک بار پھر عدیل زیدی صاحب کے کام کو ہم سب کو سراہنا چاہیے۔ اے دوست دل میں گردے کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا برے سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ کا، پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ سب کا سر بہت محبت، بہت مہربانی کہ ہم نے آج محمل و جرس کی یہ ابتدائی تقریب ہمارے حصے میں آئی۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔